بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ناظرین کرام، ماہ مبارک شعبان وہ بہترین مہینہ ہے جسے آل محمد سے نسبت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی اس مہینے کو نسبت دی گئی ہے۔ تاریخ نے جب اس مہینے کا ذکر کیا تو مختلف روایات مؤرخین نے ذکر کی، محدثین نے اپنی جگہ پہ ذکر کی، حتیٰ مؤرخین نے لکھا کہ یہ مہینہ کتنا باعظمت مہینہ ہے، یہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اور اس مہینے کے باعظمت ہونے کے لیے شیعیان حیدر کرار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے وقت کے امام کی ولادت کا مہینہ یہی مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں ایک ایسی رات، 15 شعبان کی رات، نیمہ شعبان کی رات، جس میں آمد اس ہستی کی ہوئی جس ہستی نے اہل باطل کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیا، جس نے کائنات کی تمام ظلمتوں میں نور خدا ہونے کا ثبوت دے کر اہل باطل کو یہ بتایا کہ باطل ہمیشہ سے مٹنے کے لیے ہے، اور اہل باطل کی تمام وہ کوششیں جس سے وہ نور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، نور اسلام کو خاموش کرنا چاہتے تھے، بتا دیا کہ باطل مٹنے کے لیے ہے، اور نور خدا اور کلمت اللہ اور بقیت اللہ ہے جو ہمیشہ سربلند رہے گا، بلند و بالا رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قائم آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولایت باسعادت سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور چاہوں گا آل محمد کے چاہنے والوں سے، امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے اعمال انجام دینے والوں سے، کہ جس قدر ہو سکتا ہے اس مہینے میں، خاص طور سے ماہ شعبان المعظم میں، امام زمانہ کی حفاظت کے حوالے سے جو دعا پڑھی جاتی ہے سلامتی امام زمانہ کے لیے: اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اس دعا کو بار بار پڑھیں، مسلسل پڑھیں، اپنے نماز، اپنی دعاؤں، اپنے نماز کے قنوت میں اس دعا کو شامل کریں تاکہ مسلسل آپ کا تعلق سرکار سے برقرار رہے۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے شرف ہیں جو اس مہینے کو نصیب ہوئے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات، ماہ شعبان کا جو نام ہے، لفظ شعبان، امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کا فرمان گرامی ہے: سماہ شعبان ربنا، یہ نام شعبان کا ہمارے رب نے رکھا ہے، اللہ نے خود اس مہینے کا نام شعبان رکھا، لتشعب الخیرات فیہ، کیونکہ ہر قسم کا خیر اس میں تقسیم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تو آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے اس سے بڑا خیر کیا ہوگا کہ وقت کے امام کا جو ظہور بابرکت ہے، جو ولادت باسعادت ہے، ولادت منور ہے، وہ اسی مہینے کے اندر واقع ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا خیر ہے، اور خیر العمل یہی ہے کہ انسان آل محمد کی خوشنودی کے لیے کام کرے، امام زمانہ کے لیے کام کرے۔ لہٰذا مومن کرام کو چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کا ادراک کرے اور خیرات کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ یہ مہینہ ہی خیرات کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ شعبان یعنی خیرات کی تقسیم، شعبان یعنی نیکیوں کی تقسیم، شعبان یعنی عظمتوں کی تقسیم، شعبان یعنی برکتوں کی تقسیم۔ ان کو انسان سمیٹے، وسیلہ بنائے امام زمانہ کو۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، امام زمانہ کی برکت، ان کے یمن یعنی برکت، برکت کی وجہ سے ساری کائنات کو رزق ملتا ہے۔ کسی کو کائنات میں اگر رزق ملا امام زمانہ کی وجہ سے، تو شعبان خود ایک رزق ہے من جانب اللہ مومن کے لیے، جس کی حیات کو اللہ نے طولانی کیا اور شعبان کا معظم مہینہ دیکھنا اس کی زندگی میں قرار دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔ تو امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کو وسیلہ بنائے
اور کوشش کرے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے خیرات کو سمیٹے۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا الشعبان الشہری، ایک مقام پر کہا الشعبان الشہری و شہر اللہ، میرا بھی مہینہ ہے، اللہ کا بھی مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت رسول کی طرف ہو جائے خود بخود وہ چیز اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی، کیونکہ رسول کا تو ہر عمل خدا اس کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول جب تم نے تیر پھینکا، جب تم نے تیر چلایا، تم نے نہیں چلایا، اللہ نے چلایا۔ تو وہ مہینہ، وہ چیز جسے اللہ کا رسول اپنا کہہ دے تو وہ خود بخود خدا کا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا ایک خاص اہتمام یہ ہے، چونکہ نسبت اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انسان پوری کوشش کرے اس مہینے کے اندر کہ جس قدر ہو سکتا ہے رسول خدا کی دعا کو اپنے شامل حال کرے۔ بس یہ آخری جملے، اسی پر میری گفتگو تمام ہو جائے گی۔ کائنات کا ہر فرد بشر اس بات کا خواہاں، اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے رہتی دنیا تک کے لیے دعا کر دی، کہا الشعبان الشہری رحم اللہ من اعاننی فی هذا الشہر، شعبان میرا مہینہ ہے، خدا اس پر رحمت کرے جس نے اس مہینے میں میری مدد کی۔ رسول اللہ کی مدد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ روزہ رکھ کے، صدقہ دے کر، نیک اعمال انجام دے کر۔ آل محمد کی محبت میں جو کام آپ انجام دیں گے اس مہینے میں وہ اعانت رسول خدا ہے۔ رسول اللہ کی امت جب اچھی بن جائے گی، یہ سب سے بڑی اعانت ہے جو رسول اللہ کے لیے ہے، اور خود بخود اللہ کے رسول کا جو اٹھا ہوا ہاتھ ہے، جو ان کی زبان مبارک سے جملے ادا ہوئے رحم اللہ، وہ ہر فرد بشر جو کہ رسول اللہ کی اعانت کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نیک عمل انجام دے رہا ہے، سب کے لیے یہ دعا شامل حال ہو جائے گی۔ اور جب روزے کا حکم بیان ہوا اور ان صدقات و خیرات کا حکم بیان ہوا، آخری جملہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور جس مہینے میں روزہ رکھے گا وہ در حقیقت میری کمک کرے گا، میں نے عہد کیا کہ میں زندگی بھر کبھی شعبان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی طرف سے اہتمام تھا ماہ شعبان کے لیے، رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں اور آپ بھی شیعان حیدر کرار ہیں، سیرت مولا علی پر عمل کریں، سیرت رسول اکرم پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ اس شعبان المعظم کے مہینے کو ویسے منائیں جیسا ہمارا مولا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔